حالیہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم رابر ایران کے رابر کی شخصیت کو سامنے رکھیں، ان کی ماضی کو سامنے رکھیں، فیصلہ ساز کی ان کی جو صلاحیت ہے وہ سامنے رکھیں، ٹرمپ کی دھمکیوں کو سامنے رکھیں جو روز بروز سامنے آ رہی ہیں، تو آپ کوئی چارٹ اگر بنانا چاہیں، وہ تو ابھی فوری آپ نہیں بنا سکتے، لیکن آپ ظاہر سی بات ہے گائے بگائے اس پر کام کرتے رہتے ہیں، تو اس میں آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں نے نیومرولوجی بھی ایران سے ہی سیکھی ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اور ایرانی معاشرے میں یہ زورواسٹن ٹائم سے ہی ایمرج ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں نیومرولوجی کو نعوذ باللہ کوئی غیب کا علم سمجھا جاتا ہے، کوئی بیونڈ دا ریالٹی پتہ نہیں سپرسٹیشیس نالج سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نیومرولوجی سائیکولوجی اور اینتھروپولوجی سے ہی ریلیٹ کرتی ہے۔ نمبرز کی صورت میں ہم کسی کی نفسیات کو اخذ کرتے ہیں، اور پھر اس کی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دا لانگ رن یہ اپنی نفسیات کے بقدر، اپنی نیچر کے بقدر یہ کر سکتا ہے، اس میں فکسیشن نہیں ہوتی، پروبیبلٹیز ہوتی ہیں، امکانات ہوتے ہیں۔ اوبویسلی میں نے ریبر معظم کا زائچہ کیلکولیشن کو کہتے ہیں، اب زائچے سے مراد بھی ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی فلکیات سے ریلیٹڈ کوئی علم ہوگا، لیکن وہ کیلکولیشن کو کہتے ہیں، وہ کیلکولیشن سائیکولوجی کے سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، نیچر سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہے۔ ریبر معظم کے نام کے اکارڈنگ اگر ان کی کیلکولیشنز کی جائیں، ان کے بیانات کے اکارڈنگ ان کا سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسس کیا جائے، یا ان کے جو بیانات ہیں ان کا ڈسکورس انالیسس کر کے کسی بھی طریقے سے ان کی ڈیٹ آف برتھ کے طریقے سے اگر ان کی کیلکولیشنز کی جائیں، ہر دو صورتوں کے اندر جو مجھے ایک سنتھیسس نظر آتا ہے، میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ ریبر معظم کے ڈیٹ آف برتھ کے اندر 7 کا عدد بھی آتا ہے، 9 کا عدد 2 دفعہ آتا ہے، اور 1 کا عدد بھی 2 دفعہ آتا ہے۔ 1 کا عدد 2 دفعہ لیڈرشپ کو ظاہر کرتا ہے، لیڈرشپ 1 کا عدد 1 دفعہ ہو تو لیڈرشپ انفلوئنشل رول، بار آف پرسنالٹی، لیکن ان کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 کا عدد 2 دفعہ ہے، یعنی ان ساری خصوصیات کو اب 2 گنا کر رہے ہیں۔ پھر 9 کا عدد اگریشن کو، فوجی قوت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن ریبر معظم کی ڈیٹ آف برتھ میں 9 کا عدد بھی 2 دفعہ ہے، یعنی 9 کا عدد 3 دفعہ ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ میں، یعنی وہ شہید تو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، زندگی موت کا تعین تو اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے، لیکن وہ سرنڈر نہیں کریں گے، ان کا اگریشن برقرار رہے گا، مزاحمت برقرار رہے گی، اور ان کی لیڈرشپ ود اگریشن، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیٹ آف برتھ میں 7 کا عدد بھی موجود ہے، یعنی 7 کا عدد اسپرچویلٹی کو بھی ظاہر کرتا ہے، ریسرچ کو بھی ظاہر کرتا ہے، چھٹی حص کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں ریبر معظم کی پرسنالٹی، 1 کا عدد 2 دفعہ، 9 کا عدد 3 دفعہ، 7 کا عدد 1 دفعہ، یعنی کہ لیڈرشپ ہے، 2 گنا لیڈرشپ ہے، اسپرچویلٹی کے ساتھ ہے، چھٹی حص کے ساتھ ہے، ریسرچ کے ساتھ ہے، اور اگریشن بھی ساتھ ہے، فوجی قوت بھی ساتھ ہے۔ اور ریبر معظم کا کردار ایران عراق جنگ کے دوران بھی بہت سے ہسٹورین جانتے بھی ہیں، جنہوں نے ایران عراق جنگ کو پڑھا وہ جانتے بھی ہیں کہ ریبر معظم کا کس طریقے سے کردار تھا اس جنگ کے دوران، کیا انہوں نے فرنٹ فٹ پہ جا کے کس طرح کا رول پلے کیا، پھر ایرانی عوام جو زخمی ہوتے تھے ان کی کیسے کیئر کی، تو جتنا ان کے سینے میں ایک درد ہے، ہیومینٹی والا جذبہ، وہ بھی نظر آتا ہے۔ تو ریبر معظم کے بارے میں واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ وہ کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے، کسی شرط کو ایسی کو نہیں مانیں گے، شہید تو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سرنڈر کا ایلیمنٹ ان کے زائچے کے اندر یا برتھ چارٹ کے اندر یا نام کے اکارڈنگ یا ان کی نیچر میں بالکل نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد عاصم صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ تھے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں چینل پر دیکھتے ہیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ریزسٹنس اکانومی ہے اس پر بات کریں۔ اس ٹاپک کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ 25 منٹ کے اندر اسے جو ہے وہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت یورپ وہ بھی ریزسٹو اکانومی کی طرف جا رہا ہے، آپ کا لیٹن امریکہ، افریقہ، تمام، لیکن اس کے لیے آئندہ ان کو بلائیں گے اور بات کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔